السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد نعمان نوشوری صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی، میرا نام اسماعیل ہے، ممبئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی وہ کل عبداللہ صاحب نے شاید آپ کو فون کر کے بتا بھی دیا تھا میرے بارے میں۔ نہ ایسے تو ذہن میں نہیں ہے، آپ فرمائیے۔ وہ اصل میں 3 سال پرانی آپ کی ایک ویڈیو دیکھا تھا، ایک اہل حدیث کے ساتھ یعنی آپ کی گفتگو ہو رہی تھی تقلید شخصی کے اوپر۔ ہمارے دیار میں انہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، ویسے تو غیر مقلد امام ابو حنیفہ بھی تھے، وہ تو آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی غیر مقلد اس معنی میں تھے کہ مجتہد تھے اور ان پر تقلید واجب نہیں تھی، اور نہیں یہ غیر مقلد ہے غیر مجتہد ہونے کی حالت میں۔ نہیں اور تو جو آدمی ارے نہیں، جب آدمی مجتہد ہوتا ہے لغتاً اگر اس کو غیر مقلد کہیں گے تو اس اعتبار سے علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ لغتاً غیر مقلد منکر حدیث کو بھی کہا جا سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ کہتا ہے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، لیکن اس میں پھر منکر حدیث اور امام ابو حنیفہ ایک پلڑے میں کھڑے نہیں ہوتے آپ کے یہاں بھی، جس کا معنی ہے کہ لفظ غیر مقلد میں فرق ہے، ایک جگہ میں اس کا ایک معنی ہوگا، دوسری جگہ پر دوسرا معنی ہوگا۔ مجھے بولنے کا موقع امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مجتہد تھے، اس لیے اگر کسی نے ان کو غیر مقلد لکھا ہے تو لغتاً لکھا ہے جو درست ہے، لیکن یہاں جو غیر مقلد ہیں وہ سب کے سب غیر مجتہد ہیں، اور جو غیر مجتہد مجھے بولنے کا موقع دیں گے آپ؟ میری بات ختم ہو، اور جو غیر مجتہد ہو کر کے غیر مقلد ہوتا ہے وہ لامذہب ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے نہیں تھے۔ ابھی میں بولوں؟ جی جی سب سے پہلی بات، امام صاحب جو ہے ماں کی پیٹ سے مجتہد پیدا نہیں ہوئے تھے۔ نہ، صحیح سی بات ہے، جس طرح امام بخاری، جس طرح قاری عاصم ہمیشہ سے قاری پیدا نہیں ہوئے تھے، جی، اس طرح سے امام بخاری محدث پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور رہی بات آپ نے کہا کہ جو حدیث کا منکر ہوتا ہے وہ غیر مقلد لامذہب ہوتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا جی میں نے یہ کہا کہ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ منکر حدیث بھی غیر مقلد ہے، اچھا، تو میں نے یہ کہا۔ امام صاحب جو ہے قرآن اور حدیث کے نص کے خلاف بھی جو ہے فتوے دیتے تھے، پھر ان کو کیا کہو گے آپ؟ غلط ہے، غلط ہے۔ مدت مجھے رضاعت کے اوپر بتائیے اللہ تعالیٰ مجھے نے قرآن بتائیے کے اندر مجھے بتائیے مجھے یہ مدت بتائیے رضاعت اللہ مجھے یہ تعالیٰ نے بتائیے مولانا صاحب مجھے یہ مجھے بھی تو بتائیے بولنے کا موقع دیجیے، میں آپ کی بات آپ خاموشی نے سے سن رہا ہوں، تو آپ آپ نے مجھے آپ بھی نے تو ایک بولنے بات، کا موقع دیجیے۔ آپ نے جو پہلی بات کہی اس کا جواب دے دوں پھر دوسرا سوال فرمائیے گا۔ جی آپ نے جو کہا نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی قرآن و سنت کے خلاف یا نص کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، ہمارے یہاں جو حضرات ہیں یا جو کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی فتویٰ دیتے تھے اور وہ نص کے خلاف تھا۔ تو جی اس پر میں پہلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا نظریہ اس کے بعد امام صاحب کے متعلق کیا ہے؟ کیا امام صاحب جان بوجھ کے دیتے تھے یا امام صاحب تک وہ نص پہنچنی ہوتی تھی اس لیے دیتے تھے؟ کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ میں امام صاحب کے تعلق سے جتنا بھی، میں خود حنفی پہلے رہ چکا ہوں الحمدللہ، میں حنفیت سے توبہ کر کے اہل حدیث ہوا ہوں۔ جس طرح سے آپ کے یہاں سے اب توبہ کر کے لوگ منکر حدیث اور مرزا علی کے پیچھے جا رہے میں جواب دے رہا ہوں آپ کی اس بات کا کہ ہاں، تو ہیں۔ جی جی، امام صاحب نے جو نص کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو میرا یہ حالانکہ ہمارے نظریہ یہاں ہے کہ ہاں وہ ہاں قرآن اور حدیث کے علم سے یتیم تھے۔ اچھا ٹھیک، اس کا مطلب دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک آپ کے بقول نص نہیں پہنچی، اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا اس کے خلاف، نہیں، ہے نا؟ نص پہنچنے کی بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب قرآن اور حدیث کے علم سے یتیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا سورہ ٹھیک، بقرہ کے اندر صاف صاف فرما دیا ہے کہ ٹھیک، چلیے مدت یہی بات، رضاعت 2 سال ہے، مائیں اپنے ارے چلیے بچوں کو یہی جو ہے بات، کامل 2 سال دودھ پلایا، اور اس ارے کے بابا خلاف چلیے امام صاحب یہی بات، کہتے ہیں کہ مدت ارے رضاعت 2.5 چلیے سال ہے۔ ٹھیک ہے یہی بات ہے نا؟ ٹھیک، یعنی آپ کے یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو جانتے ہی نہیں تھے، ہے نا؟ نہیں، یہ تو محدثین کی بھی بے شمار جرح ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو ارے اس کی بابا ضرورت ہی نہیں ہے امام صاحب کے۔ اللہ کے بندے، ایک بات تو کیجئے میری بات سمجھیے، یعنی یا ہاں یا نہ کہیے، یعنی آپ کے یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک کتاب و سنت کا علم یہ نہیں پہنچا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے خلاف میں کہہ دیا، اپنی ہے نا؟ بات کر رہا ہوں، اپنا مطالعہ کر رہا ہوں، میں پوری جماعت کی طرف سے جواب نہیں دے رہا ہوں، چلو میں اپنی آپ کا بات کر یعنی رہا آپ کی ذات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہوں۔ ہے، آپ کے یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک یہ نہیں پہنچا تھا، تو اس پر مسئلہ یہ ہے اب جس تک قرآن کی آیت پہنچی ہو اور صحیح حدیث پہنچی ہو اور اس کے بعد وہ اس کے خلاف کرے، وہ تو اس سے زیادہ بڑا مجرم ہوگا نا؟ میرے بھائی اتنا ہوگا نا، یعنی مشہور کا، نہیں مجھے یعنی بتائیے قرآن یہ کی بتائیے سورہ نہیں، بقرہ کی آپ آیت کا جس علم تک، نہیں تھا ارے ان کو؟ وہی کہہ رہا ہوں، نہیں، ارے اس پہ بابا بتائیے نا کیا جس تک اچھا،
इसका हाफिज माना जी, बताइए ना, उनको पता था। एक बात मौलाना करो, कुरान के अंदर मुझे बताइए मुंतज़िर रज़ा अल्लाह ताला इमाम ने कितनी अबू बयान हनीफा, फरमाई है? इमाम, मैंने, देखिए आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं ये नहीं कह नहीं नहीं, मैं रहा हूँ, आसान सा, देखिए नहीं, मैं कोई आलिम अरे नहीं बात हूँ। बता रहा हूँ, अब सुनिए, मैं जवाब देता हूँ, जवाब नहीं है तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बात पे रहिए, या ये कहिए इमाम अबू हनीफा जानते थे फिर भी उसके खिलाफ कहा, या कहिए अब इमाम वो साहब नहीं जानते थे। मैं नहीं जानता ना कि उनके दिल में क्या था, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनको तो अभी आपने क्यों जानबूझकर कहा, तो फतवा अभी दिया। तो फिर आपने लेकिन तो फिर इससे आपने तो फिर आपने इस अभी ऐसा चीज क्यों कहा, फिर इस आपने बात अभी से ऐसा, नहीं फिर नहीं नहीं आपने, नहीं, ये चीज नहीं, फिर समझ में आपने अभी आती ऐसा है क्यों कहा, कि फिर आपने अभी देखिए ऐसा भाई क्यों भाई, कहा? हाफिज जी, इमाम हाफिज जी, बुखारी, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने बुखारी में हदीस नकल की है, अब सुनिए जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत की तमन्ना मत करो, लेकिन मरते मरते इमाम बुखारी मौत की तमन्ना कर गए, फिर तो वो उससे बड़े मुजरिम होंगे कि हदीस मालूम होने के बावजूद उसके खिलाफ किया। वो मेरे इल्म में नहीं है, वो इमाम। तो जब आप अनपढ़ सुनिए हैं, सुनिए मुतलक सुनिए, अनपढ़ हैं, फिर इमाम अबू हनीफा पर एतराज, और उसके बाद मेरे भाई आपने आप ये बात, उनको जो है आपने मुस्तहिद ये बात कही, मुस्तहिद होने उसके का आप बाद दावा आपने, कर रहे हैं ना उसके उनके, तो बाद मैं कह उसके रहा बाद हूँ उसके कि भाई, मियां नजीर हुसैन लिखते हैं इमाम अबू हनीफा मुजतहिद थे। भाई मैं मालिकिया वही तो कहते हैं कह रहा इमाम हूँ अबू कि हनीफा ये मुजतहिद थे। ठीक ठीक है अहमद बिन ठीक है ठीक। हनाबिला कहते हैं आप मुजतहिद थे, आपके मुजतहिद होने पर उम्मत का इजमा है। इमाम भाई अबू भाई हनीफा भाई का मुजतहिद होना, इमाम नुमान अबू साहब, हनीफा का नुमान फकीह नौशेरी होना, साहब, नुमान नौशेरी साहब, इमाम अबू हनीफा का मुजतहिद होना नुमान उम्मत के नौशेरी इजमा से साहब, मुझे साबित भी है। तो बोलने का और मौका इजमा दे। के मुतालिक, और सुनिए ना, हदीस से साबित करता हूँ, हदीस सुनिए, आपका क्या सुनो, हदीस सुनिए। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया लन यजमा अल्लाहु हादिहिल उम्मत अला दलालति अबदा, अल्लाह ताला इस उम्मत को गुमराही पर ये जो है जमा नहीं फरमाएंगे। मुस्तदरक हाकिम के अंदर सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है। पता चला उम्मत का इजमा जो होता है वो मासूम होता है, जब किसी चीज पर इजमा हो जाए तो वो चीज बहस से खारिज हो जाती है। इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला के मुजतहिद होने पर उम्मत का इजमा हो चुका है। अब आप जैसा इकरारी अनपढ़ उसका इनकार करे तो ये सिवाय जलालत के कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये इमाम अबू झूठ है। हनीफा, मुहद्दिसीन जिस तरह मुहद्दिसीन राफजी की आज सही कहता सनद है, के साथ में जिस तरह आज राफजी कहता है, जिस तरह आज बेशुमार राफजी जरा कहता है है कि कि इमाम सिद्दीक़ साहब अकबर जो रज़ी हदीस अल्लाह के ताला मैदान अन्हु में ज़ईफ थे। सहाबी नहीं थे, नहीं नहीं जिस नहीं नहीं तरह नहीं आज नहीं नहीं, राफजी आप झूठ कहते कह हैं रहे हैं, कि हजरत नहीं झूठ उमर कह रज़ी रहे हैं। अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस के बेशुमार जरा खिलाफ किया। मौजूद है। यही नुमान बात राफजी नौशेरी साहब, कहते हैं नुमान सिद्दीक़ नौशेरी अकबर के साहब, बारे में कि झूठ है। यही बात राफजी उमर के बारे में कहते हैं कि सुन्नी झूठ बोलते हैं। यही बात राफजी उस्मान के बारे में मेरी कहते भी हैं। सुन ले, और अल्लाह के शैतान बंदे के मुझे भी बंदे, बोलने का मौका दे। शैतान के बंदे इमाम अबू हनीफा पर जबान दराजी करता है। तू अल्लाह भी के और तेरे बंदे, मसलक पर तू शैतान का बंदा, मैं अल्लाह का बंदा।